السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں مورال اور عبرت اور سبق بھی ہے۔ تو آئیے پہلے ہم واقعہ سمجھ لیتے ہیں، اسٹوری کو سمجھ لیتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ کسی گاؤں میں کنواں تھا اور اسی سے ہر گھر میں پانی پہنچتا تھا۔ تو گھر کی عورتیں اور لیڈیز اور خواتین پانی بھر بھر کر وہاں سے لاتی۔ تو کئی دنوں تک ایک بات یہ محسوس ہوئی کہ پانی میں سے سخت بدبو اور اسمیل آ رہی ہے۔ سب نے اپنے اپنے گھروں میں مردوں کو کہا، مردوں نے بھی محسوس کیا کہ آخرکار پانی میں اتنی بدبو کیوں آ رہی ہے۔ تو تحقیق کرنے پر پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر کوئی کتا مرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ بدبو آ رہی ہے اور اب پانی ناپاک ہو گیا ہے۔ تو چند مرد حضرات مل کر مفتی صاحب کی خدمت میں، مولانا صاحب کی خدمت میں گئے مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے کہ اب کنویں کو پاک کیسے کرنا ہے۔ اتنا کچھ سن رکھا تھا کہ ایسی صورت میں کنویں کو پاک کرنے کے لیے ڈول نکالنے پڑتے ہیں اور اتنے ڈول پانی کے نکالتے ہیں تو کنواں پاک ہو جاتا ہے وغیرہ۔ لیکن صحیح بات مولانا سے معلوم کرنے کے لیے وہ قافلہ گیا، وہ لوگ گئے اور مولانا صاحب سے جا کر صورتحال واضح کی کہ ہماری بستی کے کنویں کے اندر کتا مر چکا ہے، اب وہ پاک کیسے ہوگا، کیا شکل اختیار کی جائے۔ تو مولانا صاحب نے بتایا کہ اب تو اس کنویں کا پورا پانی جو ہے نا وہ خالی کرنا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو پاسیبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ پانی اس میں اتنا فورس سے چلتا ہے کہ پورا ہم اس کو خالی نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس دور کی بات ہو جب وہ مشینیں آج کے دور کی اویلیبل نہ ہو، موجود نہ ہو۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر مولانا صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ 100 ڈول جو ہے وہ کنویں سے پانی کو خالی کر لو، اس کے بعد انشاءاللہ بدبو بھی نہیں آئے گی اور کنواں پاک ہو جائے گا۔ وہ لوگ گئے اور جا کر مشورہ ہوا اور ان لوگوں نے 100 کے بجائے 200 ڈول خالی کر لیے اور اس میں سے نکال لیے۔ 2-4 دن اور دیکھا تو پھر بدبو محسوس ہوئی، بدبو ختم نہیں ہوئی۔ تو پھر مولانا صاحب کے پاس آئے کہ آپ نے 100 کہے تھے، ہم نے 200 ڈول نکال لیے لیکن ابھی تک بدبو گئی نہیں ہے، تو اب کیا کریں۔ بہت تحقیق کے بعد مولانا صاحب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ تم نے جو ہے وہ 100 اور 200 ڈول تو نکال لیے، لیکن کتا کب نکالا تھا۔ تو بیچارے سیدھے سادے وہ لوگ بولنے لگے، مولانا صاحب آپ نے کتا نکالنے تھوڑی بولا تھا، صرف پانی نکالنے بولا تھا، تو ہم نے پانی نکالا۔ تو سوچنے والی بات ہے، کچھ چیزیں بلا پوچھے اور بلا کہے ہوئے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی کتے کی وجہ سے پورا کنواں ناپاک ہوا ہے، پانی نکال لے، اور جس کی وجہ سے کنواں ناپاک ہوا ہے وہ اگر نہیں نکالے تو کنواں پاک کیسے ہوگا۔ تو پھر ان کو کہا گیا کہ پہلے آپ جو ہے وہ کتا نکالے، اس کے بعد جا کر پھر سے جو ہے اتنے ڈول پانی نکالے، تب جا کر آپ کا کنواں پاک ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو ایک اسٹوری ہے، ایک واقعہ ہے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں اچھا بن جاؤں، میں سچا بن جاؤں، میرے اندر بھلائی آ جائے، خیر آ جائے، میں شریعت پر چلنے لگ جاؤں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والا بن جاؤں، مخلوق کی خدمت میرے اندر آ جائے، یہ بھلائیاں میرے اندر آ جائے، تو خیر لانے کے لیے، بھلائی لانے کے لیے پہلے جو شر ہے نا اس کو نکالنا پڑے گا۔ جب تک کتے کی ناپاکی نہیں نکلی تو وہ کنواں پاک نہیں ہوا۔ تو اسی طرح اگر میں اپنے اندرون کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو دنیا کی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہوں،
اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس دل میں جو گندگیاں ہیں ان گندگیوں کو پہلے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی محبت کی گندگی ہے، دوسری ناجائز محبتوں کی جتنی گندگیاں ہیں، جب تک دل سے اس ناپاکی اور گندگی کو باہر نہیں نکالیں گے، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، بھلائی اور اچھائی کی محبت اس دل میں کیسے آ سکتی ہے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم اور قلب منیب عنایت فرمائے، گندگیوں کو نکال کر اچھائیوں سے ہمارے دلوں کو معمور اور لبریز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔